کی زندگی کا یہ سمجھ لیجیے کہ طریقہ کار ہو چکا ہے بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے، اور ہمیں ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ امام حسین نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ اگر تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہے تو تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تمہارا نام یزید لوگ اپنے کتے کا نہیں رکھیں گے، کسی کتے کا بھی نام یزید نہیں رکھیں گے، لیکن جب تم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو گے تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے گا۔ اگر تمہیں شہید کر دیا جائے قیامت تک تمہارا نام لینے والے لوگ رہیں گے، تم سے محبت کرنے والے لوگ رہیں گے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کو اور اپنی جان کی قربانی پیش کر کے یہی بتائے کہ اگر جان دینی پڑے اللہ کے راستے میں دے دو، مال دینا پڑے دے دو، اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑے کر دو، لیکن رشتہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، اس رشتے میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے؟ کیا اللہ کے گھر میں ہم دن میں 5 مرتبہ جاتے ہیں؟ الصلاۃ معراج المؤمنین کہا گیا، نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیا دن میں ہم 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا دن میں 5 مرتبہ اللہ سے بات کرتے ہیں؟ ہمارا رشتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہایت میرے پیارے کمزور ہو گیا۔ اس بات کو آپ کو تسلیم کرنی ہوگی، ماننی ہوگی۔ ہمارا رشتہ اللہ سے اور دنیا داروں سے بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ دنیا داری میں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اتاولے ہیں، بہت زیادہ فٹ ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کی بات آتی ہے، وہ نماز کہ جس کے بارے میں کہا گیا روز محشر کہ جا گداز قوت اولی کرسی سے نماز قوت، وہ دن جو جان کو دکھلا دینے والی ہوگی، اس دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کیا ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں آنکھ دیا، اس میں دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرمائی، کان دیا سننے کی طاقت عطا فرمائی، تمہیں ہاتھ دیا، پیر دیا، پوری زندگی میں بہترین کھانے دیے، بہترین پانی دیا، رہنے کے لیے اتنا عالیشان گھر دیا، بجلی ہے، پنکھا، ساری چیزیں تم کو دی، میرے بندے تم نے میرے شکر میں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ بتائیں کیا جواب ہوگا؟ ذرا تصور پہ چلے، تخیلات کی دنیا میں آپ اپنی آنکھوں کو بند کرے، سوچیں قیامت کا میدان قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے بندے کو کھڑا کیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، صرف 2 لائن لگی ہوئی ہے، ایک نیکوکار کی، ایک بدکار کی، ایک گنہگار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو آنا ہے، سب کو اپنی زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر آپ نیکی کرتے ہیں قیامت کے دن اسے پالیں گے، اور ذرہ برابر اگر آپ برائی کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے تھے، کوئی گناہ کرتے تھے، چھوٹا سا گناہ، قیامت کے دن آپ اسے بھی دیکھیں گے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا تو آپ سے پوچھے گا کہ نہیں کہ میرے بندے، میں نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے، گننا چاہتے تو تم گن نہ سکتے۔